ہے۔ ویسے دراصل اس ترجمۃ الباب میں دو ترجمۃ الباب ہیں۔ پہلا ترجمۃ الباب یہ ہے باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، کہ مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کا عمل لاشعوری میں اور لا علمی میں ضائع نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ فکر کرنا چاہیے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی گناہ یا نافرمانی ایسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے اعمال صالحہ پر یا اس کی قربانیوں اور نیکیوں پر پانی پھر جائے۔ اور دوسرا ترجمۃ الباب اگلی دو سطروں کے بعد دیکھیے، وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبۃ، کہ اس بات کا بیان کہ ایک مومن کو قتال اور نافرمانی پر اصرار کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے بغیر توبہ کے، یعنی مومن کو کوئی گناہ یا کوئی نافرمانی ایسی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے یا اس کے اعمال ضائع ہو جائے، یا پھر کوئی اگر وہ گناہ کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے تو اس گناہ اور نافرمانی کو فوراً ترک کرتے ہوئے توبہ کر لینا چاہیے، یا پھر کوئی گناہ یا نافرمانی ایسی نہ کرے کہ جس میں اصرار ہو، تسلسل ہو اور مسلسل وہ نافرمانی کرتا چلا جائے بغیر توبہ کے۔ اسے گناہوں پر اصرار کرنا کہتے ہیں۔ ایسی نافرمانیوں سے اور ایسے گناہوں سے مومن کو احتیاط کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ تو عزیز طالبات، اس ترجمۃ الباب میں دو ترجمے ہیں۔ پہلا ترجمہ ہے خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، اور دوسرا ترجمۃ الباب ہے ما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان من غیر توبۃ۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلے ترجمے کے لیے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تابعین کا قول نقل فرمایا ہے، اور دوسرے ترجمے کے لیے دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ چونکہ احادیث میں اصرار من غیر توبتن کا ذکر نہیں تھا، یعنی ایسا گناہ جس کے اوپر اصرار ہو اور بندہ توبہ نہ کرے تو اس پر کیا وعید ہے، احادیث میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ اس لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک آیت وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ذکر کر کے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ چنانچہ پہلا ترجمۃ الباب دیکھیے، باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، کہ مومن کا ڈرنا اس بات سے کہ کہیں اس کا عمل اکارت اور ضائع ہو جائے اور اس کو پتہ نہ ہو۔ وقال ابراہیم التیمی، حضرت ابراہیم تیمی جو تابعی ہیں اور بڑے واعظ تھے، وہ فرماتے ہیں ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کہ میں نے اپنا قول اپنے عمل پر پیش نہیں کیا مگر مجھے ڈر ہوا
یہ کہ میری تکذیب کر دی جائے گی۔ یہ ان کا اعلیٰ اخلاص تھا اور خشیت الہی کا حال اور عالم تھا کہ عمل بھی صحیح کرتے تھے اور زبان کا استعمال بھی صحیح کرتے تھے، لیکن کوئی نصیحت کرتے ہوئے، کوئی دینی بات کرتے ہوئے وہ پہلے اپنے عمل کو یا اپنے اعمال کو یا اپنی زندگی کو دیکھ لیتے تھے اور ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں میرا قول ایک ہو اور میرا عمل ایک ہو، میری بات ایک ہو اور میرا کردار ایک ہو۔ اس بات سے ہمیشہ وہ ڈرا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند ہو، صرف باتونی نہ ہو، صرف وہ گفتار کا غازی نہ ہو بلکہ کردار کا بھی غازی ہو، عمل بھی کرے۔ وقال ابن ابی ملیکۃ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہ وہ سب کے سب ڈرتے تھے نفاق سے اپنی ذات کے سلسلے میں۔ یہ بھی صحابہ کے احتیاط کا عالم اور ان کے تقوی کا حال اور ان کے ایمان کی بلندی تھی کہ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے اور ہمارا اخلاص ختم نہ ہو جائے، تعلق مع اللہ ختم نہ ہو جائے، اور کوئی عمل ہم سے ایسا صادر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم منافق ہو جائیں۔ یہ تمام صحابہ اس طرح ڈرا کرتے تھے۔ اور آگے حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، یعنی صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا ہو کہ اس کا ایمان حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کے ایمان پر ہے۔ یعنی اس سے حضرت ابن ابو ملیکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتے تھے اور اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے، اور ان میں کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا اور اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا ایمان والا ہے یا اس کا ایمان حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ تمام صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابن ابی ملیکہ کا یہ جو قول نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ میں کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ میرا ایمان حضرت جبرائیل ایمان کے جیسا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اشکال کیا گیا ہے اور اعتراض کیا گیا ہے، اس لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ایمانی کا ایمانی جبرائیل، کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے۔ تو اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ لرزاں و ترساں ہیں اور اپنے ایمان کے بارے میں ڈر رہے ہیں،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایمان یقینی ایمان ہے، اور سوائے عشرہ مبشرہ کے کون یقینی طور پر ایمان پر خاتمے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ کہ ایمانی جبرائیل صحیح نہیں ہے، اس سلسلے میں کئی ایک جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے، کیا حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہ کہنے سے صحابہ کا نہ کہنا بھی لازم آتا ہے؟ ہو سکتا ہے صحابہ میں کسی نے یہ کہا ہو کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے، اور وہ قول ابن ابی ملیکہ تک نہ پہنچا ہو، یا ابن ابی ملیکہ کے سامنے کسی صحابی نے یہ نہ کہا ہو، تو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی نہ کہا ہو۔ اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں اور احکام ایسے ہیں جو صحابہ کے فرمودات نہیں ہیں مگر ان کو مان لیا گیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا ایمانی کا ایمانی جبرائیل، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کا مطلب واضح ہو جائے گا تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض و اشکال ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ شارحین نے تشریح کرتے ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی فرمایا ہے کہ یہ دراصل ایمانی کا ایمانی جبرائیل کا مطلب یہ ہے مومن بھی کا اتحاد بتانا ہے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مومن بھی کا اتحاد بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے اس قول سے کہ جن چیزوں کی تصدیق سے یا جن چیزوں پر ایمان لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مومن ہیں، انہی چیزوں کی تصدیق سے اور انہی چیزوں پر ایمان لا کر ہم مومن ہوئے۔ تو جتنی چیزوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایمان یا ان کی تصدیق ہے، اتنی ہی چیزوں پر ہمارا ایمان اور ہماری تصدیق ہے۔ تو مومن بھی کے اتحاد کو بتانا ہے، نہ یہ کہ غرور اور تکبر یا فقر کے طور پر دعوے ایمان کرنا ہے۔ دیکھیے، ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، کہ صحابہ میں کوئی ایسے نہیں تھے جو دعویٰ کرتے ہوں کہ ان کا ایمان حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کے ایمان کے مطابق تھا۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا مِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے مگر مومن ہی، اور اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہوتا ہے مگر منافق ہی۔ تو اب چاہے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو یا حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو یا حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، ان تمام تابعین کے اقوال سے ترجمۃ الباب باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وهو لا یشعر ثابت ہو رہا ہے کہ مومن کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں لاشعوری میں غفلت میں کوئی عمل یا کوئی گناہ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے یا اس کے اعمال ضائع اور بیکار ہو جائے۔ تو اس سے فرقہ مرجیہ کا رد ہو رہا ہے جو اعمال کو ایمان کے لیے غیر ضروری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
تو اس فرقے کا اور گمراہ جماعت کا رد ہو گیا۔ اب آگے دوسرا ترجمۃ الباب دیکھیے، وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبۃ، اور تقاتل اور عصیان یعنی گناہ پر اصرار کرنے سے احتیاط کرنے کا بیان بغیر توبہ کے گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا، اس کو اصرار علی العصیان کہا جاتا ہے۔ مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جانتے بوجھتے اپنے اعمال پر اصرار نہیں کرتے۔ مومن، تقوی والے، متقی، پرہیزگار لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیے، وہی قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس سے بھی ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان پر اتنا اثر پڑ رہا ہے کہ مومن جا کر فاسق بن رہا ہے، مومن جا کر کافر بن رہا ہے۔ تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ اپنے اعمال کی یا اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرقہ مرجئہ کا رد بھی ہو گیا کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے اور گناہوں کا اثر ایمان پر پڑتا ہے یہاں تک کہ ایمان ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے، فرقہ معتزلہ کی اس حدیث سے تائید ہو سکتی ہے، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں، خارج اسلام قرار دیتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مومن کو قتل کر دینا کفر ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے ارتکاب کی وجہ سے مومن کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ تو شارحین کی طرف سے اور علماء اکرام کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ کسی خاص گناہ کی وجہ سے اگر کسی کا ایمان ختم ہو رہا ہے تو اس ایک چیز کی بنیاد پر آپ ہر جگہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ کبیرہ جہاں کہیں جسی سے بھی ہو جائے وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری آیتوں سے، بہت ساری حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اس کا حساب کتاب تو ہوتا ہے، سزا تو ملتی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے کتاب الایمان کے آغاز سے اب تک کئی آیات، کئی حدیثوں سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، خارج اسلام نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، قرآن مجید کی آیت میں بھی اسے کفر کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمیشہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب کہ گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا اس گناہ کو حلال سمجھ کر کر رہا ہو۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن غلبہ شہوت میں، غلبہ حال میں گناہ کر رہا ہے تو فاسق و فاجر تو ہو سکتا ہے لیکن خارج اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے، حلال سمجھ کر قتل کر رہا ہے کہ قتل کرنا حلال ہے کسی مومن کا، تو تب وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مومن کے قتل کو بطور تہدید یا وعید کے سخت شدت کو بتانے کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، مرتکب گناہ کو کافر قرار دیا گیا ہو۔
اگلی روایت دیکھیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحان رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ شب قدر کی اطلاع دے، شب قدر کی تاریخ کی اطلاع دینے کے لیے آپ باہر تشریف لائے. تو مسلمانوں میں سے 2 شخص تلاحا آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. فقالا تو حضور نے فرمایا انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اس لیے نکلا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی تاریخ بتا دوں، لیکن فلاں فلاں آدمی آپس میں تلاحا لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اس کی نحوست سے فرفعت شب قدر کی تاریخ کی تعیین اٹھا لی گئی. اب اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے اس کی نحوست سے شب قدر کی تاریخ اٹھا لی گئی. تو اعمال کا اثر ایمان پر یا اعمال کا اثر خود ذات پر یا دوسروں پر کس طرح پڑ رہا ہے دیکھیے آپ. تو جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کی تاریخ اٹھا لی گئی، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے. ایسے ہی ہماری زندگیوں میں کبھی کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے جس گناہ کی وجہ سے، جس عمل بد کی وجہ سے ہماری نیکیاں بیکار ہو سکتی ہیں، ہمارے کیے ہوئے اعمال اور مجاہدوں قربانیوں پر پانی پھر سکتا ہے. اس لیے مومن کو ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے. اس سے فرقہ مرجئہ کا رد ہو رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اعمال کا ایمان کے اوپر اثر نہیں پڑتا. بہرحال آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کی تاریخ کو اٹھا لیا جانا تمہارے لیے اس میں خیر ہو اور بہتر ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ کی مصلحت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا تو بتا دیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن کون سی تاخرات میں یہ تاریخ نہیں بتائے گی. اس میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے مصلحت ہو اور حکمت ہو. حضور نے آگے ارشاد فرمایا التمسوہا، تم اسے یعنی شب قدر کو تلاش کرو فی 7 27ویں شب میں، و9 29ویں شب میں، و5 اور 25ویں شب میں، یعنی آخری تاخراتوں میں. کسی بھی تاخرات میں شب قدر ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.